الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم 3 افراد ہو تو 2 تیسرے کو چھوڑ کر الگ مشاورت نہ کریں، حتی تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ اگر تم اور لوگوں میں شامل ہو جاؤ، من اجل ان یحزنہ، اس وجہ سے کہ آپ کا یہ 2 افراد کا الگ ہو کے مشاورت کرنا اس تیسرے کو پریشان کر سکتا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ 3 افراد ہوں تو 2 کو الگ ہو کر آپس میں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے کہ تیسرے کو شک پڑ جائے کہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہے ہوں تو وہ خواہ مخواہ غمگین ہوگا، پریشان ہوگا۔ ہاں، جب اور لوگ زیادہ ہوں، یعنی 3 افراد سے زیادہ افراد ہوں تو 2 کا الگ ہو کر بات چیت کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن 3 ہوں اور 2 الگ ہو کر مشاورت کریں گے تو اس سے تیسرا پریشان ہو سکتا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحہ ثلاثا، آپ نے یہ کلمہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا کہ دین نصیحت خیر خائی کا نام ہے۔ قلنا لمن، تو ہم نے کہا اللہ کے نبی کس کے لیے؟ قال للہ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَآمَّتِهِمْ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے، اپنے بندوں کی ہمہ وقت مدد کرتا ہے، مصیبات، مشکلات، تکالیف میں جب بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو ان مصیبتوں، تکلیفوں کو دور کرتا ہے، تو یہ اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ وَلِكِتَابِهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہم پڑھیں اور اس سے دین کو حاصل کریں، احکامات کو سمجھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف حاصل کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ وَلِرَسُولِهِ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو کچھ بھی رہنمائی دی ہے ہم اس رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں، اس پر چلیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے حکمرانوں کے ذمہ داری اور خیر خواہی یہ ہے کہ وہ عامت الناس کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے اور ان کے مصائب کو دور کرنے کی تگ و دو اور کوشش و محنت میں لگے رہیں۔ وعامتہم، اور عام مسلمانوں کی بھی ایک دوسرے سے خیر خواہی ہے کہ دوسروں کی مصیبت میں، مشکل میں، تکلیف میں، پریشانی میں کام آئیں، تعاون کریں، مدد کریں ایک دوسرے کی، تو یہ خیر خواہی ہے۔ اور یہ سب دین کی بنیاد پر ہوگا، تو اصل بنیادی طور پر دین ہی خیر خواہی کا نام ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا، خیر خواہی کرنے کا نام دین ہے۔ رواہ مسلم، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ان شرائط پر، یعنی اللہ کے نبی نے بیعت کرتے ہوئے مجھ سے یہ شرائط منوائیں کہ نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کو نصیحت کروں گا، ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ نصیحت یعنی واعظ کرنا، کسی کو اچھی بات کہنا،
یہ ان نصیحت یعنی خیر خواہی میں سے ایک خیر خواہی ہے۔ باقی بہت ساری خیر خواہیاں ہیں، کسی بھی معاملے دنیاوی معاملات میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر اللہ رسول کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں ہے تو اس ہر کام کے اندر تعاون کرنا چاہیے ایک دوسرے کا۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ البتہ اگر کوئی بندہ گناہ کا کام، نافرمانی کا اور بے دینی کا کام کر رہا ہے تو اس میں تعاون نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مسلمان کیوں نہ ہو۔ متفقٌ علیہ، یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی دوسروں کا ہمدرد اور خیر خواہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔